اس موضوع کو ہم دو عنوانات میں بیان کریں گے۔ اس میں ہم عرب کے حالات کو بیان کریں گے اور اسی طریقے پر عالمی حالات کو بیان کریں گے۔ دور جاہلیت وہ دور کہلاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جو دور تھا اس کو دور جاہلیت کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے قبل جو دور گزرا ہے اس کو دور جاہلیت کہتے ہیں۔ اس دور میں وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا اور یہ چھٹی صدی عیسوی کہلاتا ہے، یعنی عیسوی تاریخ کے اعتبار سے یہ چھٹا سال تھا، چھٹی صدی اس کو کہتے ہیں۔ اور اس دور میں وحی کا سلسلہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اس دور کا جاننا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس کے جاننے سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا علم ہوگا کہ آپ علیہ السلام نے کس معاشرے میں، کس دور میں، کیسے لوگوں کے درمیان محنت کی، ہمیں اس چیز کا علم ہوگا۔ اس دور میں عرب قبائل آباد تھے اور اس وقت جزیرۃ العرب، اس کے ایک طرف خلیج فارس پڑتا ہے، دوسری طرف بحیرہ روم ہے، تیسری طرف بحیرہ قلزم ہے۔ اس کو شبہ جزیرہ کہتے ہیں۔ جزیرہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کے چاروں اطراف میں سمندر ہو، لیکن جزیرۃ العرب کو شبہ کہتے ہیں، یعنی جو جزیرے کے مشابہ ہے، اس لیے کہ اس کے تین اطراف میں تو پانی ہے لیکن ایک طرف خشکی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں شبہ جزیرۃ العرب۔ یہ عربی میں اس کو کہتے ہیں، اردو میں اس کا معنی ہے جزیرہ نما، یعنی بالکل جزیرہ نہیں بلکہ جزیرہ نما ہے، اس لیے کہ جزیرے کے چاروں اطراف پر پانی ہوتا ہے لیکن اس کے ایک طرف میں خشکی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں جزیرہ نما۔ اس میں عرب قبائل آباد تھے اور عرب قبائل کا جو اس وقت آپ علیہ السلام کے آنے سے پہلے، اس وقت ان کی حالت انتہائی خستہ تھی اور اس وقت جو جاہل طبقہ کہلاتا تھا وہ یہی عرب قبائل تھے۔ بات میں ایک دوسرے سے جھگڑتے تھے اور ان کی جنگیں کئی نسلوں تک چلتی تھی اور ان کی جو معاشی حالت تھی وہ بھی انتہائی تباہ کن، رہزنی، چوری، اس کے علاوہ ان کا جو کاروبار تھا وہ تجارت کا تھا۔ یہ یمن کی طرف جاتے تھے، شام کی طرف تجارت کے لیے جاتے تھے، لیکن جس گھر کے حالات اتنے خراب ہوں کہ بات میں جھگڑا ہو تو وہاں پر تجارت کا کیا فائدہ ہوگا اور کیا نفع آئے گا۔ لیکن یہ ایسے مقام پر واقع تھا کہ یمن، شام، حجاز، فلسطین، اس کے شاہراہ اسی رستے پر واقع تھا، اگر یعنی مشرق کو مغرب سے ملانے کا یہ رستہ تھا۔ اگر ایک آدمی نے تجارت کے لیے شام جانا ہوتا، فلسطین جانا ہوتا، حجاز جانا ہوتا تو وہ انہی رستوں سے گزرتا تھا۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ان قافلوں کو لوٹتے تھے، ان کے لوٹ کا مار کھا لیتے تھے اور بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اور مذہب نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی ان کے پاس۔ مذہب ان کا بت پرستی تھا، وہ بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت انہوں نے رکھے تھے جن کا انہوں نے نام بھی رکھا تھا، لات، عزا وغیرہ مختلف نام رکھے تھے، اور یہ لوگ ان کی پوجا کرتے تھے۔ یہی ان کا مذہب تھا، ان کو اپنا خدا مانتے تھے۔ یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت جو عرب قبائل تھے انتہائی اندھیرے میں تھے۔ یہ تو جزیرۃ العرب کے حالات تھے۔ جزیرۃ العرب سے باہر جو عالمی حالات ہیں
ان کی حالت بھی انتہائی خستہ تھی۔ دو قسم کے بادشاہ سلطنت تھے جو سب سے بڑے تھے اس وقت۔ یہ جو میں آپ کے سامنے نقشہ جغرافیہ بیان کر رہا ہوں، یہ آج کل کا جغرافیہ نہیں ہے، یہ اس وقت کا جغرافیہ ہے، یہ آج کا دور نہیں ہے، یہ اس وقت دور جاہلیت کا دور ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے سے قبل کا نقشہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ عرب قبائل کی یہ حالت تھی، مذہب ان میں بت پرستی تھا، معاشی حالت بھی انتہائی تباہ کن، بات بات پر جھگڑتے تھے اور ان کی جنگ کئی نسلوں تک چلتی تھی، یہاں تک کہ بعض قبائل کے نام و نشان ہی ختم ہو چکے۔ اس سے جب ہم باہر کی دنیا کو دیکھتے ہیں، باہر کی دنیا کی حالت بھی خراب تھی۔ دو بڑے سلطنت تھے، سلطنت روم اور سلطنت فارس۔ ایک روم کی سلطنت تھی، ایک فارس کی سلطنت تھی، جو اس وقت کے سب سے بڑے سلطنت کہلاتے تھے، اور ان کی بھی آپس میں جنگیں ہوتی تھی، اور یہ جنگیں ان کے وسائل کو تباہ کر دیتے تھے، زمین کے اندر فساد ہوتا تھا، اور یہ اپنے آپ کو بڑے بادشاہ سمجھتے تھے۔ ایک کہتا تھا اس وقت کہ میں سپر پاور ہوں، فارس کہتا تھا سپر پاور میں ہوں، اور روم کہتا تھا سپر پاور میں ہوں۔ جیسے آج کے دور میں امریکہ کہتا ہے سپر پاور میں ہوں، روس کہتا ہے سپر پاور میں ہوں، چائنا کہتا ہے سپر پاور میں ہوں، ایران کہتا ہے سپر پاور میں ہوں۔ ہر ایک اپنے سپر پاور ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس وقت بھی خدا نے ثابت کیا کہ سپر پاور صرف میں۔ آج بھی انشاءاللہ اللہ ثابت کریں گے کہ سپر پاور صرف میں، اور ثابت بھی کر کے دکھائے۔ افغانستان کے اندر کتنے ممالک اکٹھا ہو کر ان کو ختم کرنا چاہا، ختم کر دی، خود ہی بھاگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ہمیں دکھا دیا کہ سپر پاور وہی۔ یہ دنیا کی جو زیب و زینت ہے، نقش و نگار ہے، ظاہری کامیابی ہے، ظاہری ترقی ہے، مسلمان اس سے متاثر نہیں ہوتے۔ ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود كما بدأ۔ اسلام غربت سے اٹھا ہے اور پھر دوبارہ غربت کی طرف جائے گا۔ فطوبى للغرباء، خوشخبری ہو غریب لوگوں کے لیے۔ پھر آگے فرمایا وَهُمُ الَّذِي يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِن بَعْدِي مِن سُنَّتِي، جو میری سنتوں کو زندہ کرتے ہیں، جو فساد کے بعد اصلاح کرتے ہیں۔ غربا سے یہ لوگ مراد ہیں۔ آج مسلمانوں کی حالت ابتر ہو چکی ہے، سنتوں سے دور ہیں۔ اس دور کے اندر سنتوں پر عمل کرنا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر آدمی کو ماحول میسر ہو، اس ماحول میں رہ کر وہ آدمی نیکی کرتا ہے، یہ کمال نہیں ہے۔ ماحول کی عدم موجودگی میں آدمی نیکیوں پر چلتا ہے، یہ کمال ہے۔ ایک آدمی چلنے کے لیے جا رہا ہے، 4 ماہ کے لیے جا رہا ہے، وہاں تہجد بھی پڑھ رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، اخلاق بھی اس کے اچھے ہیں، اکرام بھی کر رہا ہے، صبح سویرے اٹھ کر ساتھیوں کے پیر دبا رہا ہے، سر دبا رہا ہے، مالشیں کر رہا ہے، اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، ذکر اذکار میں مشغول ہے، اس کا کوئی وقت نہیں نکلتا۔ یہ بھی کمال ہے، لیکن زیادہ نہیں۔ کمال اس وقت ہے کہ تو جو اپنے معاشرے میں آئے گا تو اب تیرا کیا اخلاق ہے، معاشرے میں رہ کر اب تیرے کیا اخلاق ہے۔ وہی اخلاق ہے جو چلے اور 4 ماہ میں تھے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو وہ صرف دکھلاوا ہے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اپنے ان تبلیغی ساتھیوں کو، یہ جب وقت پر ہوتے ہیں تو انتہائی با اخلاق، اور جب معاشرے میں آ جاتے ہیں ان کے اخلاق ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ علماء کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں، ائمہ کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہ افسوس کا مقام ہے۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو ہم جس اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں،
اس اللہ کے رستے کو بنانے والا اور اس کا سربراہ کون تھا؟ علماء ہی تھے۔ جس شعبے سے علماء پیچھے ہٹ گئے، جس جگہ سے علماء پیچھے ہٹ گئے، وہ شعبہ ہی تباہ و برباد ہو گیا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، سبحان اللہ، کیسی آیات ہے۔ اصطفینا کہتے یوں 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 چننا، جیسے ہم سیب کی ریڈی پہ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے لیے اچھے اچھے سیبوں کو تلاش کرتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر ایک نگاہ کیا، پھر اس کی نگاہ میں جو اچھے اچھے لوگ تھے ان کو چن چن کر مدرسے میں داخل کیا اور ان کو علم سکھایا۔ تم ایسے لوگوں سے ٹکراتے ہو، یہ آپ کے مستقبل کی تباہی ہے، یہ آپ کے گھروں کی تباہی ہے، مت چھیڑو ان کو۔ تو عام جو عالمی حالات تھے وہ بھی اس وقت انتہائی ابتر اور انتہائی خراب تھے۔ 3 مذاہب تھے، 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک سلطنت روم اور ایک سلطنت فارس، اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑے سپر پاور سمجھتے تھے۔ اور یہ جو عرب قبائل تھے بیچ میں جو آباد تھے، ان کو اپنا غلام سمجھتے تھے اور ان کو جاہل سمجھتے تھے۔ یعنی اس وقت کے سلطنت کی نظروں میں یہ لوگ انتہائی گرے ہوئے لوگ تھے، جیسے کہ آج کل ہم مسلمانوں کو انتہائی گرے ہوئے سمجھا جاتا ہے۔ لیکن انہی سے پھر ایک بندہ اٹھے گا مہدی کی صورت میں اور ان سب کو ختم کر دے گا۔ ان کا بڑا جب دجال آئے گا پوری دنیا کو وہ پتہ کرے گا، پھر اس وقت ہمارا مہدی آئے گا اور ان کی پوری دنیا اس کی پوری دجالیت کو ختم کر دے گا۔ اور مذاہب 3 مذاہب تھے، ایک یہودیت تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھے، لیکن وہ تعلیمات بھی صرف الفاظ تھے، جو اصل تعلیمات موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ نہیں تھے، ان کے اندر صرف الفاظ تھے، بس عمل ان میں کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی طرف سے، یہودیوں نے کچھ الفاظ اس میں بنائے تھے، جو حکم ان کے مقصد میں تھا تو اس کو عمل کر لیتے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، بعض کتاب پر تم ایمان لاتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو۔ یہودیوں نے اپنے یہودیت کو اور اپنے مذہب کو اسی طرح بنا دیا تھا، کچھ پر انہوں نے ایمان لایا اور کچھ کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور دوسرا جو مذہب تھا عیسائیت، جس کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھے، لیکن وہ بھی حقیقی تعلیمات نہیں تھے، اس کے اندر بھی فقط الفاظ تھے، اس کی تعلیمات بھی ختم ہو چکے تھے۔ اور تیسرا مذہب تھا مجوسیت، مجوسیت بمعنی بت، یہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ تو 2 عالمی طاقتیں تھیں، سلطنت روم اور سلطنت فارس، اور 3 مذاہب تھے، مذہب یہودیت، عیسائیت اور مجوسیت۔ ایک تو عرب کے اپنے حالات بھی خستہ، پھر عرب سے جب ہم باہر دیکھتے ہیں تو باہر کے حالات بھی انتہائی خستہ، اور پھر یہ سلطنتیں جن قبائل کو اور اس وقت سب سے جو طاقتور لوگ سمجھے جاتے تھے وہ یہودی سمجھے جاتے تھے۔ یعنی ایک طرف 2 بڑی طاقتیں، اور یہ طاقتیں جن لوگوں کو اپنی نظروں میں سب سے کم سمجھتے ہیں، دوسری طرف یہودی جو انتظار میں تھے کہ یہ نبی ہم میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو اسی عرب قبیلے سے پیدا کیا، اور اسی عرب قبیلے سے پیدا کر لینے کے بعد چند مدتوں کے اندر اس کے دین کو جو وہ لے کر آیا تھا اسلام کے نام پر، اس کو مشرق اور مغرب میں پھیلایا چند سالوں کے اندر۔ یعنی اگر آدمی دیکھتا ہے 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 63 سال کی عمر میں آپ وفات ہوئے، یعنی 23 سال کی محنت، 23 سال کی محنت جب آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ نے یہ آیت فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں نے دین مکمل کر دیا 23 سال کے عرصے میں، عمر بھی کم اور لیکن میدان بڑا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے اور پھر اس کے صحابہ کی محنت ہے۔ دور بھی اتنا خطرناک، بالکل اندھیروں میں گرا ہوا، لوگ بھی اتنے خطرناک، لیکن اس کم مدت میں اپنے دین کو شرق و غرب میں پھیلانا، شمال و جنوب میں پھیلانا، یہ آپ علیہ السلام کی محنت اور آپ کا درد جو آپ کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا۔ سب ایک دفعہ درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد۔ تو آج ہم نے دور جاہلیت کو مختصر بیان کیا، انشاءاللہ تعالی اگلی مجلس میں جزیرۃ العرب کو بیان کریں گے کہ یہ